بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جب زمین پر جادو ابھی زندہ تھا اور پریاں انسانوں کے ساتھ مل کر رہتی تھیں۔ اس دور میں پہاڑوں کے پار، گہرے جنگلوں کے اس طرف ایک بہت خوبصورت مملکت آباد تھی جس کا نام ماہ پور تھا۔ ماہ پور کے محل کے مینار سونے سے چمکتے تھے، اس کے باغوں میں ایسے پھول کھلتے تھے جو رات کو خوشبو دیتے تھے اور دن کو سوتے تھے۔ اس کے تالابوں میں چاندنی مچھلیاں تیرتی تھیں جو ہنستے وقت موتی اگلتی تھیں۔ رعایا خوشحال تھیں، فصلیں لہلاتی تھیں اور ہر گھر میں چراغ جلتا تھا۔ اس مملکت کے بادشاہ کا نام سلطان نور بخت تھا، ایک عادل، بردبار اور حکیمانہ حکمران جو اپنی رعایا کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اور اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی زویا وہ جوہر تھی جس پر پوری مملکت کو ناز تھا۔ زویا صرف 16 سال کی تھی، مگر اس کی ذہانت ایک پختہ عالم کی سی تھی۔ وہ کتابیں پڑھتی، ستاروں کو پہچانتی، پرندوں کی بولی سمجھتی اور گھوڑے کی سواری میں پورے دربار میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی، وہ چمک جو صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جو دنیا کو دل کی گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ ایک صبح محل میں کہرام مچ گیا۔ بادشاہ سلطان نور بخت اپنے تخت پر نڈھال پڑے تھے، ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھیں، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور وہ کسی کو پہچان نہیں رہے تھے۔ محل کے سب سے ماہر طبیب حکیم ظفر نے گھنٹوں معائنہ کرنے کے بعد سر اٹھایا اور رنجیدہ آواز میں بولا، شہزادی یہ عام بیماری نہیں، کسی نے بادشاہ سلامت پر جھوٹ کا جادو ڈالا ہے۔ یہ جادو دل میں اتر کر سچائی کی طاقت چھین لیتا ہے۔ جب تک سچائی کا ذریعہ نہ ملے یہ جادو ٹوٹے گا نہیں، اور بادشاہ سلامت روز بروز کمزور ہوتے جائیں گے۔ اور سچائی کا ذریعہ کیا ہے؟ زویا نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ حکیم ظفر نے گہری سانس لی۔ صرف ایک چیز، سچ کا آئینہ، وہ آئینہ جو اس دنیا میں صرف ایک ہے اور جو فراموش شدہ شیشے کے برج میں قید ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ پرانے وزیر اعظم نے آہستہ سے کہا، وہ برج صدیوں سے بند ہے، کہتے ہیں وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ زویا نے اپنے باپ کا کمزور ہاتھ تھاما، ان کی جھریوں بھری ہتھیلی کو اپنے ماتھے سے لگایا اور پھر آنکھوں میں آنسو روک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر میں جاؤں گی، میں اپنے والد کو ہر قیمت پر بچاؤں گی۔ اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے جب تارے ابھی آسمان میں تھے، زویا نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تیاری شروع کی۔ اس نے پہنا اپنا گہرا بنفشی لبادہ جس کی دھاروں میں چاندی کے ستارے سلے ہوئے تھے، اپنی کمر پر باندھی سنہری تلوار جو اس کی دادی نے اسے 12 سال کی عمر میں دی تھی، اور کہا تھا، یہ تلوار کمزوروں کو نہیں بہادروں کو ملتی ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک چاندی کی لالٹین جس کی لو ہوا میں بھی نہیں بجھتی تھی، اور اپنی پیٹھ پر لٹکایا ایک چھوٹا سا بستہ جس میں روٹی، پانی اور ایک پرانا نقشہ تھا۔ محل کے دروازے پر وزیر اعظم ملا جو ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ شہزادی، کم از کم 10 سپاہی ساتھ لے جائیں، زویا نے مسکرا کر جواب دیا۔ وزیر صاحب، آئینہ صرف اسے ملتا ہے جو سچا ہو۔ 10 سپاہیوں میں سے کتنے سچے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، میں اکیلی جاتی ہوں۔ اور وہ اپنے سفید گھوڑے ماہتاب پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جنگل کا نام تھا جنگل فریب، اور اس کا نام بے سبب نہ تھا۔ جیسے ہی زویا اندر داخل ہوئی، راستے بدلنے لگے۔ جو درخت پہلے بائیں طرف تھا وہ دائیں آ گیا، جو پگڈنڈی سیدھی تھی وہ گول گھوم گئی۔ جنگل میں ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی سرگوشی کرے، واپس چلی جا، واپس چلی جا، یہ راستہ تیرے لیے نہیں۔ گھنٹوں بھٹکنے کے بعد ماہتاب تھکن سے رک گیا۔ زویا گھوڑے سے اتری اور ایک پرانے درخت کی جڑ پر بیٹھ گئی۔ اس نے لالٹین اونچی کی اور اس کی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے ایک بڑی سی مکڑی کا جالا تھا جس میں ایک چھوٹا سا پرندہ پھنسا ہوا تھا، ایک نیلا پرندہ جو بے بسی سے پھڑپھڑا رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی آوازوں میں مدد مانگ رہا تھا۔ زویا نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور احتیاط سے جالا کاٹ دیا۔ پرندہ آزاد ہوا۔ اس نے اپنے پنکھ پھیلائے اور پھر حیرانی کی بات، وہ پرندہ بولا، شکریہ شہزادی، میں جنگل کا چوکیدار ہوں، تم نے مجھے بچایا، اب میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن جنگل سے گزرنے کے لیے تمہیں 3 امتحانوں سے گزرنا ہوگا۔